أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين۔ عورت پھول ہے کے عنوان سے نہج البلاغہ سے ایک مہم موضوع آج کے سیشن میں عرض کرنا ہے، اور یہ جو عنوان کلام ہے یہ جناب امیر المومنین نے وصیت 31 میں اپنے فرزند ارجمند امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جو تحریری وصیت دی تھی اس میں فرمایا، بیٹا یاد رکھو فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَ بِكَهْرَمَانَةٍ، یاد رکھو یہ عورت ایک پھول ہے۔ تو اسی موضوع کو آج کے سیشن میں پیش کرنا ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ نہج البلاغہ کا جب ذکر آتا ہے تو نہج البلاغہ سے امت کو دور رکھنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات اعتراضات اٹھا دیے جاتے ہیں، اور اس کو ایک اختلافی سا موضوع بنا کے قوم سے اور علم دوست طبقہ سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کوشش خود لندن کے ایک عراقی پروفیسر نے اپنی تحریر میں 8 اعتراضات کیے نہج البلاغہ پہ، اور پہلا اعتراض یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں خواتین کے متعلق یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے 2 موارد پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک خطبہ نمبر 78 جو جناب امیر علیہ السلام نے ظاہراً جمل کی جنگ کے بعد ارشاد فرمایا ہے، اور دوسرے چند جملات جو وصیت 31 کے آخری حصے میں جناب امیر علیہ السلام نے جناب امام حسن علیہ السلام کو تحریراً دیے۔ اب یہ جملہ جو جناب امیر علیہ السلام نے عورت کو پھول قرار دیا ہے، یہ وصیت 31 کا آخری حصہ ہے، جہاں امام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا یاد رکھو عورت پھول ہے، کوئی پہلوان نہیں ہے۔ اب یہ اس لفظ پھول کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، اس لیے کہ پھول ہزاروں قسموں کے ہیں، لیکن جناب امیر علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا ہے ریحانتن، آپ اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ریحان استعمال ہوا ہے۔ سورہ رحمان میں جب پروردگار نے اپنی نعمات کو گننا شروع کیا تو بہت ساری نعمات گنتے گنتے فرمایا کہ میں نے اناج پیدا کیا جو پتوں میں ہوتا ہے، والریحان اور خوشبودار پھول۔ آپ متعدد ترجمے کو دیکھ لیجئے، ترجمین فرماتے ہیں کہ ریحان کے ترجمے میں فرماتے ہیں خوشبودار پھول، یعنی پہلے تو یہاں یہ کہ کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جو پھول تو ہوتے ہیں لیکن وہ خوشبودار نہیں ہوتے۔ یہاں ریحان کا ترجمہ یہ ہے کہ خوشبودار پھول، اور یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے، بطور نعمت استعمال ہوا ہے، یاد کیا گیا ہے خوشبودار پھول۔ اب یہ ریحان جس کو ہم اردو میں نازبو کہتے ہیں، اور یہاں آپ کہیں کسی سٹور پہ بھی یہاں تازہ سبزیاں ملتی ہیں، وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ملتی ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس ریحان کو آپ دیکھیں، ایک تو دیکھنے میں بڑا خوبصورت پودا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے پتے میں بھی خوشبو ہے، اس کے پھولوں میں بھی خوشبو ہے، اس کے بیج میں بھی خوشبو ہے، اور اس کے بیج جب خشک ہو جاتے ہیں تو ان میں بھی خوشبو ہے، اور اگر پتے توڑ دیں تو اس کی شاخوں میں بھی خوشبو ہے اور اس کی جڑوں میں بھی خوشبو ہے، یعنی پورے کا پورا یہ پودا ریحان خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اب پلٹ کے آئیے جناب امیر علیہ السلام، وہ امیر کلام، وہ امیر بیان، ایک عورت کو کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا عورت پھول ہے، اور فقط پھول نہیں ہے، اس لیے کہ ترجمہ جو ہے وہ جیسے مفتی جعفر حسین مرحوم نے کیا ریحانہ کا ترجمہ پھول کیا ہے، لیکن علامہ علی نقی صاحب کے مصنع قرآن مجید کے ترجمے کو دیکھیے،
وہاں انہوں نے ریحانن کا ترجمہ کیا، اور جیسے عرض کیا بہت سارے مترجمین نے کہا خوشبودار پھول، تو وہ پھول جو خوشبودار ہو۔ موسم بہار ہے، دو قسم کے پھول ہوتے ہیں، جا کے کسی مالی سے پوچھئے، پھول خوبصورتی میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کسی میں خوشبو ہوتی ہے کسی میں نہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے عورت کو اس پھول سے تشبیہ دی ہے جس میں خوشبو ہے، یعنی دیکھنے میں بھی۔ میں قرآن مجید کے حوالے سے، چونکہ ریحان لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اس لیے قرآن مجید کی لغات کو حل کرنے والوں نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ خوشبو جو انسان کو سرور اور فرح عطا کرے، وہ خوشبو جو انسان کو سکون عطا کرے، وہ خوشبو ریحان کہلاتی ہے۔ اور اگر اس لفظ ریحان کی عظمت کو دیکھنا ہو تو پیغمبر اکرم کے زندگی کے آخری زمانے کو دیکھیے۔ ایک ایسا وقت تھا جب پیغمبر اکرم کا خاندان پیغمبر اکرم کے ارد گرد تھا، اور پیغمبر اکرم کے دونوں فرزندان حسنین شریفین پیغمبر اکرم کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ ظاہراً کسی نے کہا کہ پیغمبر کو تکلیف نہ ہو، پیغمبر اکرم نے فرمایا پہچانو ان کو، ان الحسن والحسین ریحانتایا من الدنیا، حسن اور حسین اس دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں، یعنی اگر میری خوشبو سونگنی ہے اس دنیا میں تو ان دو پھولوں سے آپ کو محسوس ہوگی۔ اب وہ قرآن میں لفظ ریحان بطور نعمت استعمال ہوا ہے، اور پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے حسنین شریفین کے لیے لفظ ریحانتا یا دو پھول استعمال ہوا ہے۔ اب اگر پلٹ کے آئیں وصیت 31 کے آخری الفاظ کو دیکھیں، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ، بیٹا حسن مجتبیٰ یاد رکھو، اور میرے اس تحریر کے ذریعے سے ہر ایک کو یہ پیغام پہنچا دو کہ علی کی نگاہ میں مقام عورت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خوشبودار پھول ہے۔ اب اس خوشبودار پھول کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، مگر یاد رکھیے لیس بقہرمانۃ، یہ پھول ہے، یہ کوئی پہلوان نہیں ہے، یہ کوئی قہرمان نہیں ہے۔ قہرمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے قہار، یہ اسی سے قہرمان ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی شرح نہج البلاغہ پیام امام میں یہ لکھا ہے کہ یہ لفظ قہرمان اصل میں فارسی لفظ ہے جو پہلوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فارسی سے عربی میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عورت ایک خوشبودار پھول ہے، یہ کوئی میدان کا پہلوان نہیں ہے، کوئی ہیرو نہیں ہے۔ اب وہ افراد جو کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں عورت کے متعلق یہ الفاظ کہے ہیں، وہ الفاظ کہے ہیں، وہ کم از کم اس لفظ کو بھی دیکھ لیں کہ امیر المومنین کی نگاہ میں خاتون کا مقام کیا ہے۔ لیکن یہ مقام قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور امیر المومنین کے فرمان کے مطابق بھی یہ مقام اس وقت حاصل ہوگا جب تک یہ پھول ہی رہے گی۔ اب اگر وہ پھول کے بجائے قہرمان بننا چاہتی ہے تو اپنی مذمت کا سبب خود بن رہی ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، اگر یہ خوشبودار پھول ہے تو اس پھول کو محفوظ رکھنے کے لیے کانٹے دار تاریں لگائی جاتی ہیں۔ اس پھول کو محفوظ رکھنے کے لیے باہر سے کانٹے لگائے جاتے ہیں۔ البتہ میں یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں، پھول میں سے پھولوں کا ایک خوبصورت نام گلاب ہے، لیکن گلاب میں یہ ہے کہ گلاب ہی کے ساتھ پھر کانٹے بھی ہوتے ہیں، اس پھول کے لیے بھی کانٹے ہوتے ہیں، لیکن گلاب کا حصہ وہ ہوتے ہیں۔ یہ ریحانہ وہ ہے جس کی حفاظت کے لیے کچھ اور کانٹے چاہیے۔ میں اس کو یوں کہوں گا کہ وہ عورت پھول ہے تو مرد کی صورت میں اس کے حفاظت کے لیے وہ ایک بہادر چاہیے، وہ ایک شجاع چاہیے، ایک پہلوان چاہیے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ اور یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے ایسے مادہ کو، میل کو اس طریقے پہ پیدا کیا ہے۔ مثلا دیکھیے، پرندوں میں سے بہت سارے پرندے ایسے ہیں
جن کی حیت میں، جن کی بناوٹ میں ایک مدت تک کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ چوزا جب انڈے سے نکلتا ہے ایک مدت تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ جب جب بڑا ہوتا جاتا ہے وہ شناخت میں سامنے آتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب نر چوزا مرغ کی صورت میں، وہ جوان کی صورت میں آتا ہے، تو قدرت کی کارستانی دیکھیے، اس مرغ اور نر کے پاؤں کے ساتھ ایک کانٹا، اور اس کو کہتے ہیں اردو میں کانٹا ہے، وہ کانٹا ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے تو وہ کانٹا ایک نیزے کی صورت میں، اور گویا اس کو ایک ہتھیار دیا گیا ہے کہ تو نے کچھ اپنی مادہ کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے تیرے پاس ہتھیار بھی ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے پرندے ہیں، بعض ہے مثلا ایگل، آپ تیتر کو دیکھیے، کچھ اور پرندے بھی ایسے ہیں جن کے نر یہ کانٹا رکھتے ہیں پاؤں کے ساتھ، اور پھر اس سے دفاع بھی کرتے ہیں اپنی ناموس کا۔ لہذا عورت ایک پھول ہے، اور اس پھول کے دفاع کے لیے کانٹے دار تار بن کے جو اس کا محافظ ہوتا ہے اس کو خاتون کہتے ہیں۔ اب تاج البلاغہ پہ اگر کبھی اعتراض ہو، بالخصوص میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا، یہ جملات میں پڑھ رہا ہوں تاج البلاغہ کے وصیت 31 سے، پڑھیے اس کو، سنیے اس کو، گہرائی میں جائیے اس کو، اور جناب امیر علیہ السلام سے ایک خاتون کی عظمت کو جانیے۔ باقی جو فطرت کا اختلاف ہے وہ زمانہ شاہد ہے، قرآن مجید نے بھی اس کو ادا کیا ہے۔ لہٰذا میں یہاں اپنی گفتگو کو علامہ اقبال کے شعر پہ ختم کرتا ہوں، اور یہ عرض کرتا ہوں کہ خاتون قرآن و نہج البلاغہ پہ اعتراض کرنے کے بجائے اپنے مقام کو پہچانے۔ علی امیر المومنین تو وہ ذات گرامی ہیں، اگر فرصت ہو تو خط 27 کو پڑھیے گا، جہاں جناب امیر علیہ السلام نے خاتون کے دکھ کو کس انداز سے پیش کیا کہ اگر ایک خاتون دکھی ہو جائے، اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، تو مرد اگر اس غصے اور غضب سے کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکا، وہ مجھے پکارتی رہی، وہ مر جائے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حق بنتا ہے وہ مر جائے۔ خطبہ 27 جناب امیر علیہ السلام نے کچھ خواتین کے ایک فوج نے زیورات اتار لیے اور وہ کچھ نہ کر سکیں، منتیں کرتی رہیں۔ امیر علیہ السلام نے یہ درد بھرے الفاظ کہے خطبہ 27 میں کہ اگر اس غم کو، اور جو عورت پہ ظلم کیا گیا ہے وہ ظلم بھی کیا ہے، جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ ان کے زیورات چھین لیے گئے ہیں، تو اس غم سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو حق بنتا ہے مرے۔ جناب علامہ اقبال نے عورت کے مقام کو کیا خوبصورت الفاظ میں ادا کیا، فرماتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ کائنات کی یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے، اس تصویر میں اگر کوئی رنگ بھرتی ہے تو وہ خاتون ہے۔ پروردگار خواتین کو اپنے اس مقام کو جاننے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔